السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے توحید سیریز کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریاکاری اور اخلاص میں فرق کیا ہے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم کس کو سیکھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسی کے تحت تعلیمات چل رہی ہیں اور ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ ہی مالک ہے۔ یہ کیا ہے؟ آثار کی توحید ہے، یعنی اللہ کو ہی معبود بھی ذات جاننا ہے۔ اور آثار کا شرک کیا ہو گیا؟ اللہ کے سوا غیر کو معبود بھی ذات جاننا، یہ آثار میں شرک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آج ہم سمجھ رہے ہیں ریاکاری کیا ہے اور اخلاص کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری وہ ہے جو بندہ دین کے جو نیک اعمال ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، اور جو ہے حج ہے، زکوٰۃ ہے، نمازیں ہیں، اور دین کا جو کام ہے وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی نیک عمل کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اعمال کو دیکھ کے لوگ مجھے دیندار کہنا، لوگ مجھے متقی کہنا، وہ ریاکاری ہے، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں شرک خفی میں میری امت نہ الجھ جائے، مجھے وہ ڈر ہے۔ آپ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت شرک خفی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ شرک خفی، پھر صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ پر قربان، یہ شرک خفی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک خفی ریاکاری ہے، یعنی چھپا ہوا شرک ہے۔ یہ شرک خفی مطلب یہ چھپا ہوا شرک ہے، اور ریاکاری چھپا ہوا شرک ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے کو کیا چاہیے کہ ہم ریاکاری سے محفوظ رہنا۔ کیسا؟ اب اس کی علامتیں دیکھیں آپ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی علامتیں کیا ہیں۔ حدیث آگے کنٹینیو چل رہی ہیں کہ وہ انسان جو ہے لوگوں کے دکھانے کے لیے وہ عمل کرتا ہے، جو بھی وہ عمل کر رہا ہے کہ لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے دیندار کہیں، یہ دکھانے کے لیے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ ایک علامت اس کی وہ ہو گئی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ دوسروں کے دل میں میرے لیے عزت ہے نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ دو چیزیں ہیں ریاکار کے، کہ پہلے تو وہ نیک عمل کر کے اخلاص کے ساتھ، اس کو کیا چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے تھا؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرنا چاہیے تھا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو مجھے اللہ کی رضامندی حاصل ہو، میں اللہ کو راضی کر لوں۔ مگر وہ اس کی نیت یہ نہیں ہے، اس کی نیت بلکہ یہ ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے متقی کہے، لوگ مجھے دیندار کہے، وہ نیت رکھ کر وہ عمل کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ڈر بھی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت یہ شرک خفی میں نہ مبتلا ہو جائے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کو جب ڈر ہوئے یہ چیز کا، پھر ہمارے کو ڈر نہیں ہے وہ چیز کا۔ ہم چھوٹا بھی عمل کر رہے ہیں، نماز بھی کیوں نہ پڑھ رہے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی غرض سے پڑھ رہے ہیں ہم، وہ بھی ریاکاری ہے۔ یعنی 10th کا ایگزام ہے تو ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم ایگزام میں پاس ہو جائیں،
کوئی بزنس کا کرنا ہے یا پھر کچھ بھی کرنا ہے، ہماری کہیں نہ کہیں غرض چھپی ہوئی ہے وہاں پر، وہ غرض کو پانے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو رازق ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ آسمانوں پر ہمارا رزق رکھے، آسمانوں پر ہمارے رزق کو رکھے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ تو پہنچا دیں گے کیسا بھی، مگر ہم کو کیا چاہیے تھا؟ یہ ریاکاری سے بچ کر اللہ کی رضا کے خاطر ہم کو وہ نماز پڑھنا چاہیے تھا، اللہ کی رضا کی خاطر ہم کو روزے رکھنے چاہیے تھے، اللہ کی رضا کی خاطر ہم کو زکوٰۃ دینا چاہیے تھا، اللہ کی رضا کی خاطر ہم کو حج کرنا چاہیے تھا. ہم یہ چھوڑ کے جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور دوسری علامت کیا ہے کہ ہم وہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے دل پہ بھی نظر رکھ رہا ہے. وہ ریاکار شخص جو بھی XYZ وہ کیا کر رہا ہے؟ دل پہ نظر رکھ رہا ہے کہ کیا ان لوگوں کے دل میں میرے لیے عزت ہے، میں ان لوگ کیا سوچ رہے ہیں میرے بارے میں، یعنی مطلب ان لوگ میرے کو متقی سوچ رہے ہیں نہ سوچ رہے ہیں، ان لوگ میرے کو دیندار سوچ رہے ہیں نہ سوچ رہے ہیں. اب اس کی مثال اللہ والے دیتے ہیں کہ اب اذان ہوئی، اب آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ یہ سوچ کے نماز پڑھ رہیں گے کہ میں کرتا پاجامہ پہنے ہوا ہوں، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میں جو ہے ٹوپی پہنے ہوا ہوں، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو یہ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں. اگر آپ یہ سوچ کے نماز پڑھیں تو وہ ریاکار کی نشانی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک شخص حاضر ہوگا. وہ کون ہوگا؟ عالم ہوگا. عالم حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. وہ کہے گا کہ یا باری تعالیٰ، میں نے تیرا علم سیکھا اور تیرے دین کو سیکھا اور تیرے بندوں تک پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے. تو نے جو علم سیکھا، تو نے جو بندوں تک دین پہنچایا، وہ تیری تعریفوں کے لیے پہنچایا تو، اور تیری تعریف میں دنیا میں دے دیا تیرے کو. اب یہاں پر تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. لہٰذا فرشتوں کو حکم کریں گے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں پھینک دو. پھر دوسرا شخص خواری آئے گا. خواری پیش ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. وہ کہے گا اے باری تعالیٰ، میں نے تیرا کلام سیکھا، بڑے اچھے لہن سے میں نے کلام سیکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ کہہ رہا ہے. تو لوگوں کو اس لیے میرا کلام سکھایا کہ تیری تعریف ہو، تیری واہواہی ہو، تو نے میرے لیے نہیں کیا. اور جو تیری تعریف اور تیری واہواہی جو ہونا تھا وہ میں نے تیرے کو دنیا میں ہی دے دی، اور یہاں پر آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. لہٰذا فرشتوں کو حکم دیں گے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں پھینکا جائے. پھر تیسرا شخص حاضر ہوگا. وہ کون ہوگا؟ شہید. شہید وہ کیا کہے گا؟ اے باری تعالیٰ، میں نے تیری راہ میں جنگ کیا، میں نے تیری راہ میں اپنے جان کو قربان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے. تو نے اسی لیے جنگ کیا کہ تیرے مرنے کے بعد لوگ تجھے جو ہے بہادر کہے، اسی لیے تو نے جنگ کیا. اور تیری جو تعریف تھی بہادری کی وہ میں نے تیرے کو دنیا میں ہی دے دی، اور آج آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. لہٰذا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے. تو دیکھیں آپ، اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اور اس میں ہماری کوئی چھپا ہوا بھی غرض ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں سے واقف ہے نا. اللہ تعالیٰ تو ہمارے چہروں کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے چمڑوں کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے قلب پہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے جسموں میں جو گوشت کا لوتھڑا ہے، یعنی دل سے آپ فرمائیں دل کو، تو اگر وہ درست ہو جائے تو جسم کے پورے اعضاء جوارح درست ہو جاتے ہیں. اگر وہ بگڑ جائے تو جسم کے اعضاء جوارح پورے بگڑ جاتے ہیں. یعنی اگر قلب درست ہوگا تو جسم درست ہوگا، روح درست ہوگی، کیونکہ وہ قلب بیچ میں ہے. اگر یہ خراب ہو جائے گا تو جسم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں رہے گا اور روح بھی ناپاک ہو جائے گی. تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے کس کے لیے کرنا ہے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور کس کی غلامی کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہم کو اپنانا ہے. اب دیکھیں اولیاء اللہ مثال دے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ شخص تھے. انہوں جو ہے آپ کے آس پاس جو لوگ رہتے تھے ان کو 5 روپے 10 روپے ایسا دیے، آپ لوگ رکھو اپنے پاس بول کے. تو اور آپ دے کے آپ فرمائیں کہ میرا جب انتقال ہو جائے
میرے میں یہ علامتیں دیکھنا. اگر یہ علامتیں میرے میں دکھ گئی تو یہ 5-10 روپے کی جو ہے مٹھائی کھا لینا. اگر یہ چند علامتیں میرے اندر نہیں دکھی تو میری جنازے کی نماز نہ پڑھائیں آپ لوگ کوئی. مطلب میں ریاکار ہو کے مرنا نہیں چاہ رہا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں ریاکار ہو کے. میں کیا بن کے جانا چاہ رہا ہوں؟ اللہ کا اخلاص والا بندہ بن کر جانا چاہ رہا ہوں. تو ہمارے زندگی میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں, آپ اپنی اصلاح کریے کہ اپنی زندگیوں میں دیکھو کہ ہم کون سا بھی اعمال کر رہے ہیں, بھلے ہی وہ بیوی کے ساتھ اچھا حسن سلوک ہو, بیوی کا شوہر کے ساتھ اچھا حسن سلوک ہو, ماں باپ کا اولاد کے ساتھ ہو یا اولاد کا ماں باپ کے ساتھ ہو, پڑوسی کے ساتھ ہو, دوستوں کے ساتھ ہو, جو بھی ہو وہ کوئی غرض کے ساتھ ہو رہا ہے یا پھر اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے. اگر کوئی غرض کے ساتھ ہو رہا ہے تو ریاکاری کی نشانی ہے وہ. اور ریاکاری کیا ہے؟ شرک خفی. جڑ ریاکار ایک جھاڑ کی مثال ہے, سمجھے آپ, جھاڑ ہے ریاکار اور اس کا جڑ کیا ہے؟ شرک. اس کی اصل کوئی ایک بیماری کی اگر معلوم کرنا ہے کہ یہ بیماری کس لیے ہے تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ روٹ کاز معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ اس کی جڑ کیا ہے یہ بیماری کی. تو اسی طرح ریاکاری کی جو جڑ ہے وہ شرک ہے, اور وہ اتنا چھپا ہوا شرک ہے کہ بظاہر وہ نظر نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ اس کا اللہ کا بندہ جانتا ہے. وہ کہنے والی بات نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مطلب اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. اعمال جو بھی کرتا ہے اس کی نیت پر ہے. وہ جو ابھی جو مثال دیا وہ جو مطلب کرتا پاجامہ پہنے ہوئے, ٹوپی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, اعمال اگر اس کی نیت کیا ہونا چاہیے تھا؟ اذان ہوئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں کہ اللہ یہ تیری امانت ہے, تیرے حوالے, اللہ اکبر بول کے ٹھہر جاؤں وہاں پر. مگر اگر وہ نیت یہ کر رہا ہے کہ مطلب ان لوگوں کو دوستوں کو دکھانے کے لیے میں نماز پڑھوں, اگر وہ نیت سے پڑھ رہا ہے تو وہ ریاکار ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. اب جو ہے انشاءاللہ قرآن سے بھی ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے, اپنی اصلاح کر لیں گے, اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے, تو ایسے لوگ مومنین کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ کہ توبہ کر لو پہلے اور اپنی اصلاح کر لو. توبہ کرنا ہے, پھر اپنی اصلاح کرنا ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کی مثال اللہ والے دیتے ہیں کہ جب آفس کو گاڑی میں جاتے ہیں تو ان لوگ کوئی نہ کوئی رسی پکڑ کے جاتے ہوتے ہیں. یعنی وہ انہیں باس کی کمپلینس کی رسی پکڑے ہوا رہتا, یا تو ماں باپ کے شکایتوں کی رسی پکڑے ہوا رہتا, یا تو بیوی کے شکایتوں کی رسی پکڑے ہوا رہتا, یا کوئی پریشانیوں کی رسیاں پکڑے ہوئے رہتے اور یہ بولتے کہ ارے آفس آ گیا پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ ایک شخص ہو گیا. اور ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ کے ذکر میں جا رہا ہے, درود پاک پڑھ لیتے ہوئے جا رہا ہے, استغفار کر لیتے ہوئے جا رہا ہے, سانس کا ذکر کر لیتے جا, اللہ کے سے توجہ میں جا رہا ہے. وہ جانا بھی ایمان ہے, ایمان کے تحت ہے, اور اس کا جانا بھی عبادت ہے, آنا بھی عبادت ہے. اور یہ جو ہے اللہ کی رسی کو چھوڑ کر دنیا کی رسی پکڑے ہوا ہے, یہ دنیا ہی ہے نا, دنیا کی رسی کو پکڑے ہوا ہے, اس کا جانا بھی عذاب ہے, آنا بھی عذاب ہے. انہیں کبھی وہ اللہ کی رسی کو پکڑ ہی نہیں سکتا, ہمیشہ یہی چیزوں میں الجھا ہوا رہتا انہیں, اور اللہ کی طرف انہیں آ ہی نہ سکتا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے توبہ کرنا ہے. ہم کو کیا دیا گیا ہے ہوم ورک؟ ڈیلی کا 250 مرتبہ استغفار, 250 مرتبہ توبہ کرنا ہے, پھر 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. وہ راستے میں پڑھ لو آپ, وہ جانا آپ کی عبادت ہے, آپ فرشتوں کے پروں پہ جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں, آپ اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کا سہارا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. لائٹ نہ کو تھامو برے, پورا اپنے آپ کو دے دو اللہ کے لیے, اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لو. یعنی میرا کچھ نہیں ہے مولا, ہم کیا ہے محتاج. ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم محتاج ہے, اللہ کیا ہے مالک ہے. ہم کیا ہے فقیر ہے, اللہ کیا ہے غنی ہے. ہم کیا ہے عاجز ہے, اللہ کیا ہے مختار ہے.
تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کس کے تحت؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ایسا کر لیں گے تو ایسے لوگ مومنوں میں شامل کر دیں اللہ تعالیٰ. مومن جس کے سروں پر نور کا تاج پہنائیں گے اللہ تعالیٰ. ہمارے کو سب پتہ ہے مگر ہم دنیا میں اتنے غافل ہو گئے کہ ہم یہ سب چیزیں ہمارے سے نظر انداز ہو جا رہے ہیں. یہ باریک چیزیں ہیں جو ہمارے کو زندگی میں ڈیلی ریفریش کرتے رہنا ہے. ایک بھی دن چھوٹ گیا نا شیطان جو ہے بڑھ جاتا اس کے اوپر آ کے. تو ہمارے کو اس سے ہمارے کو جو ہے توجہ بحق رکھنا ہمیشہ. اور کیا ہے؟ مومن میں شامل ہو جائیں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا. کیا اجر جو اللہ کا قیامت کے دن ہی ہے؟ نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ تو یہاں پر بھی موجود ہے وہاں پر بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ یا حیو یا قیوم ہے. تو یہاں دنیا میں بھی اجر عظیم عطا ہوگا مومن کو. مومن بن جاؤ، بس مومن بن جاؤ. اجر عظیم دنیا میں بھی عطا ہوگا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. آثار میں کیا آثار کے معنی میں اللہ تعالیٰ آثار میں کیسے؟ سارے جہانوں کے مالک ہیں. سارے جہانوں کے مالک ہیں. ہم آثار کی تعلیم دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ آثار کی تعلیم دے رہے قرآن میں خود کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے. تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اب دیکھیں جیسے آقا ہے ویسا غلام رہنا. غلام کیسا رہنا؟ آقا کی پرچھائی رہنا. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچھائی بنیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہم اصلاح اپنی نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنے آپ کو دیکھیں. آپ میری نماز بھی آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے، پورے سارے عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے، پھر اپنے جینا بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے، میرا مرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اب کچھ بھی بچا؟ کچھ نہیں بچا. تو اپنے آقا کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرے، غلام بھی اگر ویسے ہے تو جیسا آقا رہیں گے ویسا غلام رہیں گے. تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا ہے تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جانا ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں جو رکاوٹیں آتے ہیں وہ 3 چیزوں سے رکاوٹیں آتے ہیں. اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک دنیا، ایک نفس اور ایک شیطان، یہ 3 رکاوٹیں آتی ہیں جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والی ہے. اب دنیا کی مثال ایسی ہے، اللہ والے ایسی دیتے ہیں دنیا کی مثال کہ ہم شب معراج کے واقعے میں دیکھیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں دنیا مطلب یہ پتھر، یہ اوشنز، یہ پانی، زمین، یہ ہم دنیا سمجھ رہے ہیں. دنیا یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کو کن سے بنائے ہر چیز. تو یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ یہاں پہ آنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر نہیں دکھ رہی نا وہ دنیا ہے. جو آ کے اللہ تعالیٰ کی مرضی بھول گئے نا وہ دنیا ہے. تو یہاں پر آ کے ہر چیز یہاں پر جو ہے اللہ کے مرضی کے تحت ہم جو کر رہے ہیں وہ دنیا ہے. تو یہ دنیا میں اگر ہم پڑ گئے تو اللہ کے نافرمانیوں میں اتنے پڑ جاتے کہ جو ہے ہم گناہ بھی کریں گے تو وہ ہمارے کو نیکی دکھے گی. دنیا کی محبت ایسا اپنے کو دنیا دھوکہ دے رہی، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. بھلے آپ نماز پڑھو مگر پھر بھی دنیا کی محبت آپ کے دل میں ہے تو آپ گناہ بھی کر رہے ہیں مگر آپ کو نظر وہ نیکی آ رہی. اب اس کی مثال دیکھیں آپ کیسی ہے. اللہ والے اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی. وہ لڑکی کون سے گھر سے تھی؟ عطر والے بیچنے والے وہ گھر سے وہ لڑکی تھی. عطر جو بیچتے تھے اور عطر والوں کے گھر میں ہمیشہ جو ہے خوشبو آئی تھی. اور ان کی وہ لڑکی جس کی شادی ہوئی وہ گھر والے چمڑے کا کاروبار کرتے تھے اور ان لوگوں کے گھر میں سے چمڑوں کی بو آتی تھی، ہمیشہ بدبو آتی تھی. تو جو ہے جب شادی ہوئی تو اب انہیں عطر کے ماحول میں سے آئی اور وہاں پر جا کے انہیں چمڑوں کی بو میں انہیں جو ہے ایک دم سہم گئی اور کونے میں خالی اپنے ناک کو بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. کئی دنوں سے خالی کونے میں بیٹھی ہوئی ہے ناک بند کر کے، کیونکہ اس کو عطر کی عادت ہے بچپن سے. تو تھوڑے دن جیسا بیتے تو اس کو جو ہے
वैसी बैठी हुई है उन्हें। फिर अब क्या होता है, थोड़े थोड़े दिन होते होते वो चीज़ की आदत हो जाती है, आदत हो जाती है। तो जो है आप सास आके फरमाती है कि अरे बेटे तुम बात क्यों नहीं करते हो, तो क्या तुमको ऐसा इसमें ये गंदी बो की वजह से तुम कोने में बैठे रहते हो क्या, तुम बात नहीं करते क्या? बोले तो आप फरमाती हैं कि अब मतलब जब हाथ हटाती है तो जब वो सांस लेती है तो बोलती है कि मुझे तो वो गंदे चमड़े की बो ही नहीं आ रही, गंदे चमड़े की बो नहीं आ रही। यानी वो नाक को उसकी आदत हो गई, नाक को उसकी वो गंदगी की आदत हो गई, तो वो उसके तहत हो गई उन्हें नाक। उसी वो दुनिया की मिसाल है वो। हम भी दुनिया में ऐसा लगे हुए हैं, हमारे गंदी और अच्छी चीज़, नेक और जो है गुनाह नहीं दिख रहा, नेकी और गुनाह नहीं दिख रहा। गुनाह कर कर भी हमारी नाक वैसी हो गई कि हम नेकी को, गुनाह को भी नेकी समझ रहे हैं। और दूसरा क्या है, नफ्स। नफ्स की मिसाल अल्लाह वाले ऐसा देते हैं औलिया अल्लाह कि एक बच्ची की शादी हुई, वो शादी हुई, जब शादी हुई तो उन्हें घर में गई और खामोश बैठी हुई है, उन्हें सास के साथ बात ही नहीं कर रही, ना ससुर के साथ बात कर रही, ना किसी के और के साथ बात कर रही घर में, उसके यहाँ पे ससुराल में। तो वो कुछ दिन बीते, उन्हें खामोशी है, कोई बात नहीं कर रहे। तो सास ससुर आके पूछते हैं कि बेटे तुम बात क्यों नहीं करती हो, तो जब बात करो ना हम लोगों से, तो उसको बोले तो वो बात करने लगी। जब वो पहली बार जब मुँह खोली तो वो बोलने लगी कि जब आपका बेटा मर जाएगा तो क्या आप लोग मेरी दूसरी शादी कर देंगे? क्या फरमाई आप? पहले तो मुंह नहीं खोली, जब मुंह खोली तो क्या बोल रही कि जब आपका बेटा मर जाएगा क्या आप लोग मेरी दूसरी शादी कर दोगे? तो सास बोलती है कि बेटे तुम्हारा मुंह बंदिश रखो, तुम्हारा मुंह तुम बंदिश रखो, वही तो अच्छा है। इसका मतलब क्या है, नफ्स का मुंह बंदिश रखना तो हमारे लिए बेहतर है। नफ्स जब भी खोलता मुंह गलाजतिज बकता हूँ, जब भी मुंह खोलता, मैं अल्लाह वाले मिसाल दे रहे हैं, मैं तो उसकी नकल कर रहा हूँ, मैं तो जाहिल हूँ, अल्लाह वाले उसकी मिसाल देकर फरमाए कि जब भी नफ्स अपना मुंह खोलता है गलाजत उसके मुंह से निकलती है। तो हम हमेशा क्या करना, नफ्स के मुंह को बंद करके रखना, तो हमारे लिए बेहतरी है वो। अब तीसरा, शैतान तो चाहता ही है कि इब्ने आदम को जन्नत में दाखिल होने ना दूँ। कई को क्योंकि उन्हें जो है जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करा, सजदा करो बोले तो नहीं करा, तो अल्लाह ताला उसको बेदखल कर दिया, वहाँ से निकाल के दुनिया में फेंक दिए। अब उन्हें क्या करा, जाके अब उन लोगों की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मेरे को जो है दुनिया में फेंक दिए। मैं इतनी इबादत करा अल्लाह ताला की, ऐसा दुनिया में कोई चप्पा नहीं था जिसका मेरा सजदे का निशान नहीं है वहाँ पर, उतनी इबादत करा, मेरे को ये सिला मिला। मैं कहीं को सजदा करूँ बोला ना उन्हें, मैं बेहतर हूँ बोला उन्हें, मैं बेहतर हूँ, मैं आग से बने हुआ हूँ और उन्हें मिट्टी से बने हुए, तो मैं कहीं को सजदा करूँ? तो अल्लाह ताला फरमाए कि ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने रोका है सजदा करने से? क्या तू तकब्बुर करता है? आप फरमाए अल्लाह ताला, देखें तकब्बुर अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अल्लाह ताला को क्या पसंद है? इज्जो इनके सारी ज़िल्लत और फ़कीरी, आजिज़ी, और इज्जो इनके सारी ज़िल्लत और फ़कीरी और एहतियाती। अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है। आजिज़ होकर हम मांगेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर अता करेंगे और ख़ुशी से अता करेंगे, और इखलास के साथ जो भी अमल कर रहे हैं, इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के खातिर वो अमल हो। तो उन्हें शैतान क्या करा, उसको दुनिया में फेंक दिए। अब उन्हें दर दर भटक रहा। अब उन्हें क्या करा, जाके जो है जन्नत में जाता हूँ भला, मोर को पकड़ा और सांप को पकड़ा। फिर जो है उन्हें सांप को, उसको लोगों को बोला कि मेरे को जन्नत में जाना है। तो वो लोग बोले मोर और सांप की जो है जन्नत में तो नहीं जा सकते, वहाँ पे दरबान ठहरे हुए हैं, उन लोग जाने तो नहीं देंगे। तो उन्हें क्या बोला, ठीक है मेरे को काम करो तुम, पर मेरे को पैरों में बन लो, मोर को बोला। और सांप को बोला कि तुम मोर के पैरों में लपट जाओ और मैं तुम्हारे मुंह में बढ़ आता हूँ सांप के। और वो करके जन्नत में एंटर हो गया। तो अल्लाह ताला क्या करे कि मोर ऊपर से नीचे तक खूबसूरत है, उसके पैरों को अल्लाह ताला बदसूरत कर दिए। तो जब भी वो बारिश हो, जब भी वो जो खुश होता है, जब वो मोर नाचता है तो बहुत नाचता है, जैसा उसके पैरों को नहीं देखता है उसको वो चीज़ याद आ जाती कि अल्लाह का गज़ब याद आता था, उन्हें रोना शुरू कर देता। और अल्लाह ताला क्या करे, सांप के मुंह में तो बैठा ना,
پہلے سانپ کے منہ میں زہر نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, سانپ کے منہ میں زہر دے دیے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو, شیطان کو منہ میں بٹھا کر تو نے جنت کے اندر لے کے آیا. بلکہ دیکھیں آپ, اور وہ فرماتا ہے, شیطان بولتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تیری جلال کی قسم میں ابن آدم کو جنت میں داخل ہونے نہیں دوں گا. تو نے ہمارے ساتھ خبر میں ہے, خبر تک ہمارے ساتھ ہے, خبر تک ہمارا ایمان چرانے کے لیے انہیں محنت کرتا, ہم اس سے بچنے کے لیے محنت نہیں کرتے. اسی لیے جو ہے ہم غافل ہے, اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ کر یہ دنیا, نفس اور شیطان کے رسیوں کو پکڑے ہوئے. ہم یہ پکڑنے کی وجہ سے آج جو ہمارے دعائیں قبول نہیں ہو رہے نا, ہماری یہ چیزوں ہمارے اندر آنے کی وجہ سے ہمارے اندر سے عاجزی نکل جاتی. عاجزی نکل گئی تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے, تکبر آ جاتا. عاجزی کا اپوزٹ کیا ہے, تکبر. بھلے ہی وہ زبان سے نہیں مگر اس کا دل تکبر بھرا ہوا ہوتا اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ دل کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, آسمانوں پہ میں رزق رکھا, میں دے دیتا ہوں تمہارے کو, کیسا بھی خوشی سے ہو یا ہے نا خوشی سے ہو, میں تو تمہارے کو رزق دے دوں گا, مگر اگر تم عاجزی کرو گے تو میں خوشی سے دوں گا, اور میری رضا سے, میری شان کے مطابق جتنا میری مرضی ہے اتنا دوں گا. مگر ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ ہے یا پھر اس کی ریاکاری کے ساتھ ہے. تو آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے, بے شک میری نماز, میری عبادت, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں. کیا فرمایا اب؟ مطلب آپ ایسا سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہے اور ہم آپ کے غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے آپ سر جھکاوے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے عاجزی دیکھیں آپ. ہمارے جب آقا عاجزی کر رہے ہیں تو اگر غلام عاجزی نہیں کر رہا تو کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ یہ میرا غلام ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیجئے, مغفرت کر دیجئے؟ نہیں کریں گے, نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ بھی روک دیا کہ اے حبیب یہ منافقوں کی مغفرت نہیں کرنا, یہ ریاکاروں کی مغفرت نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کیا بول دیا کہ آپ ان کی وکالت کرو گے؟ نہیں کرنا بولے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا. تو آپ دیکھیں عزت و انکساری ہمارے اندر آنا. نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے خاطر پڑھنا, اس کے بعد آپ جو دعائیں کرتے کرو, مگر جیسا اللہ اکبر بولتی ہے دنیا سے غافل ہو جانا, دنیا نکل جانا ہمارے نظروں میں سے. تو اس طرح ہم کو جو ہے اللہ کے سامنے جھکے رہنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اور اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ جب تم سجدہ کرو, یعنی جب تم نماز پڑھو تو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو. اپنا رخ مطلب جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا چہرہ تو کعبہ شریف کی طرف ہے, مگر ہمارے یہاں پہ قلب کی بات ہو رہی ہے. ہمارا جو دل ہے وہ رب کعبہ کی طرف ہو, چہرہ کعبہ کی طرف ہو, مگر ہمارا دل کہاں ہو؟ رب کعبہ کی طرف ہو. تو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہو. جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوں گے. جیسا ہم آپ کو جو ہے عالم ارواح میں جیسا پیدا کرے تھے, اللہ تعالیٰ رکھے تھے, اسی طرح ہم عالم ارواح میں ہمارے کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں, جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ, یعنی صاف ستھرے پہن. اے ابن آدم, جب کبھی مسجد میں آؤ تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ, عطر لگا کر آؤ, صاف ستھرے ہو کر آؤ, اور جب نماز پڑھ لو, جب عبادت ختم کر لو, نماز ختم کر لو, اس کے بعد کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو. یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیا کر رہے ہیں؟ مطلب آوارہ دوستوں کے ساتھ پھر کے جو فضول خرچ کر رہے ہیں وہ فضول خرچہ نہ کرو. نماز پڑھ لیے, رخ اپنا صحیح رکھے اللہ تعالیٰ کی طرف, دنیا سے غافل ہو گئے, اس کے بعد جاؤ کھاؤ پیو, فضول خرچہ نہ کرو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور فضول خرچہ کرنے والوں کو یاد رکھو بول رہے ہیں, یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے.
کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو بکرے ہیں، جو گائیں ہیں، جو بھینسیں ہیں، ان لوگوں کو وہ لوگ بھی میری سب سے بڑی نشانی ہے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فرمایا آپ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی سوچنے سمجھنے کی ایک بڑا سامان ہے ان لوگوں میں. کیسا سامان ہے دیکھیں آپ، بڑی نشانی. کیسی نشانی؟ آپ دیکھیں، ان کے پیٹ میں گوبر اور خون ہے، اس کے بیچ میں سے ہم تمہیں ایسا صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ یہ گائے کو دیکھو، یہ اس کو دیکھ کے غور و فکر کرو، اس کو دیکھ کر مجھے پہچان لو، اس کو میں یہ دیکھو. جب اللہ یہ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو دیکھو، اس کے اوپر غور و فکر کرو، سوچو سمجھو اس کے اوپر کیسا ہم جو ہے گوبر اور خون کے درمیان میں سے دودھ نکال رہے ہیں، اور نہ اس میں گوبر کی بو ہے، نہ خون کا کلر ہے، نہ خون کی بو ہے، خالص دودھ نکل رہا ہے. اور ایسا دودھ ہے وہ، اس سے زیادہ وائٹ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور وہ پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، صحت مند ہے. آج جو لوگوں کو وٹامن ڈی، کیلشیم کی جو کمی ہو رہی ہے نا، وہ دودھ پینے سے خوشگوار ہو رہے لوگ. وہ دودھ کی وجہ سے، وہ دودھ کہاں سے نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھو آپ، گوبر اور خون کے درمیان سے وہ دودھ نکال رہے ہیں. تو ہمارے ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے، ہمارے حاجتوں کو پورا نہیں کرتے. اب دیکھیں، یہ دیکھ کے ہمارے کو نشانی دیو کرو، نشانی ہے میری، سوچو سمجھو غور و فکر کرو پر اللہ تعالیٰ. اب ہم دیکھو، کبھی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ڈیوٹی فری رہتا، ڈیوٹی فری ہے بول کے کیا ہم اٹھا لیتے کچھ بھی وہاں سے؟ کئی کو نہیں اٹھاتے. وہاں پہ کیمرہ لگے ہوا ہے، وہاں پہ کوئی فزیکل اویلیبل نہیں رہتا، مگر صرف کیمرہ لگے ہوا رہتا. کیمرے میں دیکھا، ایک ٹیشو باکس اٹھا کے دیکھو کیا ہوتی حالت. وہ ٹیشو باکس اٹھانے کا ڈر ہے، کیوں؟ ہی کیمرہ میرے کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میری حاجتوں کو پورا کرے گا، اس کا یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اس کا یقین نہیں ہے. میں محتاج ہوں، اس کا بھی یقین نہیں ہے. تکبر بھرے ہوا ہے اندر، شرک کی گندگی بھری ہوئی ہے، کفر کی گندگی بھری ہے، نفاق کی گندگی بھری ہوئی ہے. اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، دودھ پی رہے مگر کچھ عبرت حاصل نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ اور کھجور کے پھلوں اور انگور سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب عطا کرتے ہیں جس سے تم شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ انگور سے ایک شخص نے کشمش بنا دیا، اور وہی انگور سے ایک شخص نے شراب بنا لیا. تو اسی طرح ہمارے کو بھی اللہ تعالیٰ ایک فیملی دیے، بیوی بچے دیے، ماں باپ دیے. اب ہم اس سے کشمش بنا رہے ہیں، یعنی اللہ کے سے جڑا رہے ہیں، یا پھر شراب بنا رہے ہیں، وہ دیکھ لیجیے آپ. اگر کشمش بنا رہے ہیں، اللہ کی پہچان دے رہے ہیں، دین کی فہم پہنچا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بتا رہے ہیں، تو مبارکباد ہو، آپ وہ فیملی کو کشمش بنا رہے ہو. اگر ویسا نہیں کریں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، نفس کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں، شیطان کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ وہی انگور سے آپ جو ہے شراب بنا رہے ہیں. اس کی مثال ہے، دیکھیں پاکیزہ رزق بناتے. بے شک اسی میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں. کیا فرما رہا اللہ؟ یہ بھی نشانی دیکھو، کھجور نشانی بتا اللہ تعالیٰ، اور جو ہے انگور کو نشانی بتا اللہ تعالیٰ، گائےوں کو، مویشیوں کو نشانی بتا اللہ تعالیٰ. ہمارے کو نشانی نہیں دکھ رہی کیونکہ ہمارے آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں نا. ہمارے کو دنیا میں جو بھیجے، اللہ کی پہچان کے لیے بھیجے، ہمارے کو دنیا کی محبت کے پردے ایسے آ گئے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر جو ہے یہ بیکار کے اس کے غلامی میں لگ گئے، شیطان کے بھٹکاوے میں آ گئے. اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی چنانچہ جب یہ دیکھیں، یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے اعتماد کے اوپر. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ان کا عقیدہ خالص اسی پر ہوتا ہے. کیا ورا اللہ تعالیٰ؟ جب کشتی میں وہ بیٹھیں گے، کشتی میں تم جب ہوتے ہو، اور جب کشتی میں خراب ہو جائے تو جو لہریں پانی کے آگے کشتی پہ مارتی ہیں، تو اس کی نقل کر کے بتا رہے ہیں، دلوں کی حالت بتا رہے ہیں. یا اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے دلوں کی حالت دیکھیں آپ، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں، جیسا مطلب خالص طریقے سے کیسا پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ ایسے اعتماد کے ساتھ پکارتے جیسا مطلب ان سے زیادہ ایمان والا کوئی ہے نہیں.
ایسا پکارتے اللہ تعالیٰ کو خالص. اللہ تعالیٰ فرما رہے خالص اعتماد کے ساتھ پکارتے میرے کو ان لگا. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی یعنی زمین پر لے آتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے کو کیسے کیسے سیدھا سیدھا ایسا دکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں, ایسا ہمارے کو جو ہے محسوس ہو رہا ہے. تو کیسا ہمارے دلوں کی حالت بتا رہے ہیں. اب دیکھیں ان لوگ جو ہے کشتی میں تھے, اللہ تعالیٰ ان کو کنارے تک پہنچا دیے. کنارے پہ جیسا پہنچتے کہ ہم ہماری صلاحیتوں سے آئے یہاں پر. ہمارے کن جو ہے سیفٹی جیکٹس تھے, پورے لوگ ٹیم ورک کرے ایک ساتھ, وہ چکو مارے تو جو ہے ہم یہاں تک پہنچے. مطلب جیسا وہ زمین پہ پہنچے فوراً شرک کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فوراً کر رہے ہیں, فوراً اسی مطلب اگلے پل شرک کرنے لگتے ہیں. مگر جب ان لوگوں کی جب کشتی خراب ہو گئی, جب پانی کے لہریں ان کی کشتی کو مارتے تھے, تو جب کیسا وہ لوگ گھبرا کر اللہ کو اعتماد کے ساتھ خالص پکارتے تھے, ویسا ہمارے کو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے رہنا ہے. ہمیشہ ہم دیکھنا کہ ہماری کشتی جو ہے اللہ کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہے, اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی رہے. اگر ہم کنارے پر بھی اللہ تعالیٰ پہنچائے تبھی بھی ہم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے رہنا ہے. شرک بالکل بھی نہیں کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کر لیں یہ لوگ ناشکری اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے, کر لے ناشکری اور اڑا لے کچھ مزے. کیسا اللہ تعالیٰ دیکھے ہمارے کو سمجھنے ہماری فہم کے حساب سے بول رہے ہیں. کر لو ناشکری کر رہے ہیں نا, نعمت کی جو میں دے رہا ہوں سو کر لو ناشکری کر لو اور مزے اڑا لو. پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ, میں تم کو ایک نعمت دیا, میرے حبیب کو دیا. سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر رہے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کے عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں 500 مرتبہ درود بھیج رہے ہیں؟ 100 مرتبہ بھی نہیں بھیج رہے ہم, تو ہم کے غلام ہیں پھر؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ہماری زندگی گزر رہی. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں آخری آیت, اس کے بعد انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں. وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے. ہمارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ رکھیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ہاتھوں میں رزق دیتے تھے نا تو ہمارے گھر والوں کو ہم بھوکا مار دیتے تھے, ایسے تو غلیظ ہیں ہم. اور تمہارا رزق آسمانوں پر رکھا ہوا ہے. اور نصیحت تو وہی مانا کرتے ہیں جو ہدایت کے لیے دل سے رجوع ہو. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ نشانیاں, اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہے ہیں ہمارے کو, مگر ہمارے کو نشانیاں نہیں دکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کھجور انگور یا مویشی نشانیاں دکھا رہے ہیں, مگر ہمارے کو کھجور مویشی وہ نشانیاں نہیں دکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ پچھلی آیت میں اڑا لو نعمتوں کے جو مزے اڑا رہے نا, جو ناشکری کر رہے نا, کر لو مزے اڑا لو, مگر پکڑ میں آنا پھر میری, میں تمہارے کو پکڑوں گا. اور ہمارا رزق جو ہے ہمارا آسمانوں پہ رکھے اللہ تعالیٰ. اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو ہدایت کے لیے دل سے رجوع ہوتے ہیں. نہیں تو اگر مہر لگ گئی اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کی نصیحت بھی حاصل نہیں کر سکتے ہم. ارے بیکار باتیں ہیں وہی بولتے ہیں, کچھ بھی سمجھاؤ, اللہ کے ذکر میں آؤ بھائی, حلقے میں آؤ. نہیں بھائی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. وہی فضول خرچی کے لیے, وہی جو ہے بیٹھکوں کے لیے بہت ٹائم رہتا ہمارے پاس. اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اس یہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے. تو آج ہمارے کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ جو ریاکاری ہے وہ شرک خفی فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں. تو ہم کو اور ڈر بھی فرمائے کہ میری امت اس میں نہ مبتلا ہو جائے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ چیز میں جانا نہیں ہے, اس سے توبہ کرنا ہے, اور ہمارے نیک اعمال اللہ کی رضامندی کے لیے ہونا ہے اور کچھ نہیں. آپ دعا بھلے ہی مانگو, مگر نماز پڑھ رہے ہو اور روزہ رکھ رہے ہو, حج کر رہے ہو, زکوٰۃ دے رہے ہو, کس کے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے. ماں باپ کے حقوق, بیوی کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو, اللہ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اس میں جو غلطیاں ہوں, جو کوتاہیاں ہوئیں مولا, اس کو معاف کر دیجیے مولا, اس کو قبول فرما لیجیے مولا. واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.